بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین گرامی، ایک مسئلہ بہت سے نوجوانوں کے ساتھ یہ پیش آ جاتا ہے کہ کبھی ان کو احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال جس کو کہتے ہیں، احتلام ہو گیا اور دھیان ہی نہیں رہا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں احتلام ہو گیا، اور نماز پڑھ ڈالی، کبھی ایک کبھی دو کبھی تین نمازیں ہو جاتی ہیں، پھر دھیان جاتا ہے ارے یار یہاں تو اتنا بڑا داغ ہے، مطلب یہ کہ یہ منی ہے اور ہمارا احتلام ہوا ہے اور ہمیں تو دھیان ہی نہیں تھا، یہ بعد میں پتہ چلا۔ تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ پہلی چیز تو یہاں پر ایک بات عرض کر دوں مسئلہ بتانے سے پہلے، کہ اگر ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ احتلام کب ہو گیا، اگر ایسا اکثر ہوتا ہے نا، تو یہ ایک بیماری ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس باقاعدہ جا کر، حکیم کے پاس مل کر اس بیماری کا علاج کرانا چاہیے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اور اکثر تو پتہ چل جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دقت نہیں۔ خیر، اگر ایسا ہو جاوے کہ احتلام ہو گیا تھا اور دھیان رہا نہیں اور نمازیں پڑھ ڈالی، تو اس بارے میں مسئلہ میرے دوستو یہ ہے کہ جتنی نمازیں اس حال میں پڑھی ہیں اتنی نمازوں کو ہمیں پھر سے پڑھنا پڑے گا، اتنی نمازوں کو دہرانا ضروری ہے۔ جب بھی ہمیں دھیان آیا کہ بھئی ہمارے اوپر غسل واجب تھا، تو ہم کیا کریں، اسی وقت غسل کر لیں، کپڑے چینج کر لیں، اور اس کے بعد جتنی نمازیں اس حال میں ہم نے پڑھی ہے ان کو ہمیں دہرانا پڑے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں صاف جملہ ہے کہ یعنی جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ جب غسل واجب ہے، ظاہر سی بات ہے، تو نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ وضو واجب ہو تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو غسل واجب ہو تو غسل کے بغیر نماز کیسے ہماری ہو جائے گی؟ اگر سے ہمیں دھیان نہ ہو، کبھی کبھی کپڑوں میں کوئی ناپاکی لگی ہوتی ہے ایسی کہ جس ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ہمارا بعد میں دھیان گیا، گوبر لگا ہوا تھا کپڑے میں، خون لگا ہوا تھا، اور وہ ضرورت یعنی جو معافی کا جتنا معاف ہے اس سے زیادہ تھا وہ مقدار میں، تو ایسی صورت میں بعد میں ہمیں پتہ چلے گا تو ہمیں کپڑے چینج کر کے یا کپڑے کا اتنا حصہ دھو کر ہمیں پھر سے نماز پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا ایک مسئلہ بڑا اہم جو کبھی کبھی پیش آ جاتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ناپاکی کے ساتھ اس طرح ہم نے کر لیا تو ہم ایمان سے نکل جائیں گے، کہ ہم نے تو یعنی ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ ڈالی، غسل واجب تھا اور نماز پڑھ ڈالی۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بے دھیانی میں ہوا ہے، گناہ بھی نہیں ملے گا ہم کو، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جو عمل بھول میں غلطی سے اس طریقے سے ہو جاتا ہے اس پہ گناہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو معاف قرار دیا ہے۔ شریعت ہماری بڑی آسان ہے میرے دوستو، جو ہمارے بس میں ہے اس کو کرنا ضروری ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے، اس میں ہمیں کیوں گناہ ملے گا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو یہی ایک مسئلہ تھا چھوٹا سا جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا، بڑا اہم تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہماری ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ جاندار بنائے، قبول فرمائے، اور ہماری نمازوں اور عبادتوں کا جو اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ وہ اثر بھی ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔